بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم زمانے کی، ساری انسانیت خسارے میں ہے، صرف ان لوگوں کے علاوہ کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں اور جو حق بات کی تلقین کریں اور پھر وہ صبر کی تاکید بھی کریں۔ دوستو ساتھیوں، یہ گزرتا وقت اور گزرا ہوا وقت یہ بتا رہا ہے کہ انسان بے مقصدیت کے ساتھ دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ میں اور آپ ایک آبجیکٹو دنیا میں لے کر آئے ہیں، اور یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا میں بیکار و فضول نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار اور فضول پیدا کیا ہے اور تم پلٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ یہ ہے وہ حقیقت۔ اسی طریقے سے سورہ دہر میں اللہ نے انسان کی پیدائش اور انسان کے وجود، انسان کو، مجھے اور آپ کو بھیجنے کا مقصد بیان کیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا ایک لامتناہی دور، ایک انفائنائٹ پیریڈ ایسا انسان پر گزرا ہے کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یقیناً گزرا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے اس کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ، تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو دیکھنے والا، اس کو سننے والا دنیا میں ہم نے بنا کر بھیجا۔ پھر فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دیا انسان کو، اما شاکرا و اما کفورا، کہ یا تو وہ شکر گزار بن جائے یا وہ کفر کرنے والا بن جائے۔ یہ انسان کا دنیا میں اللہ نے بھیجنے کا، انسان کو، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا کہ ہم دنیا کے اندر بیکار نہیں پیدا کیے گئے، ہم فضول نہیں آ گئے دنیا کے اندر۔ دوستو کبھی غور کیا ہے کہ آپ اس دنیا میں کیوں پیدا ہو گئے؟ اللہ رب العالمین، اللہ کے نزدیک اگر آپ کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی تو آپ اس دنیا میں نہیں ہوتے۔ یہ میرا وجود ہے، میرا موجود ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک میں بہت امپورٹنٹ ہوں، اور جب میں امپورٹنٹ ہوں تو میری زندگی بھی امپورٹنٹ ہے، اور میری زندگی کے اندر جو کچھ مجھے دیا گیا ہے وہ ٹائم بھی امپورٹنٹ ہے جو میں گزار رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وقت کی قسم کھائی ہے، زمانے کی، گزرنے والے وقت کی بھی، اور جو گزر گیا اس کی بھی قسم کھائی۔ یہ جو سورہ عصر ہے، اس کی تفسیر کے حوالے سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تفسیر ایک برف فروش سے، جو برف بیچ رہا تھا، اس سے اس کی اہمیت جانی ہے کہ وقت کتنا امپورٹنٹ ہے، ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے، زندگی کتنی قیمتی ہے جو مجھے اور آپ کو دی گئی ہے۔ کہ وہ برف فروش آواز لگا رہا ہے، لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، یعنی برف پگھل رہی ہے، اور اس کا پگھلنا یہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ میں نے سرمایہ اس پر لگایا ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہر گزرتا لمحہ، ہر گزرتا وقت یہ میری زندگی کی امپورٹنٹ ہونے، میری زندگی کے اہم ہونے کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا نے بھی اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ایک ہے فراغت، اور دوسری ہے صحت، کہ یہ جب میسر ہوتی ہے تو ہم اس کے حوالے سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، اور جب ہمارا وقت گزر جاتا ہے، ٹائم گزر جاتا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کا اس کا احساس پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں صحت یاد آ رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنے قدموں کو نہیں ہلا سکے گا، ہٹا سکے گا، جب تک کہ وہ اس سے کچھ سوالات نہ کر لیے جائیں۔ اور ان سوالات میں دو بنیادی سوال یہ ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کہاں گزاری ہے، پوری عمر کہاں گزاری ہے، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا ہے، جوانی کہاں خرچ کی ہے۔ تو نوجوان دوستو، یہ جو زندگی ہے، یہ جو لائف ہے جو مجھے اور آپ کو دی گئی ہے، اٹس ویری مچ امپورٹنٹ فار اس۔ یہ اللہ کے نزدیک بڑی قیمتی ہے، اور یہ میری اپنی نہیں ہے،
یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک انعام ہے، ایک تحفہ ہے اور ایک نعمت ہے جس کا مجھے آنسر اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. میں آنسر دوں اللہ کے سامنے اس کے بارے میں کہ میں نے اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا، میری زندگی کی ترجیحات کیا رہی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا کے ساتھ موجود تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تمہیں اپنی دنیا کے اندر اپنی زندگی پر کتنا بھروسہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آقا مجھے تو اپنی زندگی پر اتنا بھروسہ بھی نہیں ہے کہ میں نے ابھی گھر سے قدم باہر رکھا ہے، ایک قدم باہر ہے ایک اندر ہے، دوسرا اٹھا پاؤں گا کہ نہیں، موت نہ واقع ہو جائے، یہ مہلت ختم نہ ہو جائے. حضور نے فرمایا علی تمہیں بہت یقین ہے، واللہ مجھے تو اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ میں اپنی آنکھوں کو جھپکاؤں، پلک جھپکاؤں، ایک پلک ابھی بند ہوئی ہو دوسری میں اس کو اٹھا سکوں نہ اٹھا سکوں، میری زندگی کی مہلت ختم نہ ہو جائے، مجھے تو اتنا بھی یقین نہیں ہے. یہ ہے وقت اور اس کی امپورٹنس. اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی یہ خصوصیت بیان کی کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ فضول و بیکار چیزوں پہ سے نہیں گزرتے اور وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. یعنی کہ دوسرے مطلب اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ رات کو اپنی کالی نہیں کرتے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس میں ان کا ٹائم کل ہو رہا ہو، وہ کوئی ایسی لیجرز کو نہیں اختیار کرتے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے مقصد سے دور ہو جائیں. اور اگر وہ یہ کام کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بے مقصدیت، وہ اس کام کو نہیں کر پائیں گے جس کام کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے. اور یہ وقت کی قدر نہیں کرنا یہ دراصل کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے مقصد سے دور ہو جائیں. ہوتا کیا ہے، ہم پہلے اپنے فضول کاموں میں لگتے ہیں، کچھ دوستوں کی گیدرنگ، کچھ گیجٹس کا استعمال، انٹرنیٹ اور موبائل کا کثرت سے استعمال، ایسی ہابیز کہ جس کا کوئی فائدہ اور آؤٹ پٹ بینگ اے مسلم ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. بس ہم ایک نوجوانی کے نشے میں اور اس کے نوجوانی کے مزے کے نتیجے میں ہم اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. نتیجے میں کیا ہوتا ہے، پھر ہم اس میں انوالو ہوتے ہیں تو ہم اچھے کاموں سے دور ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں اچھی اجتماعیت، اچھی گیدرنگ بھی بری لگتی ہے. پھر ہوتے ہوتے یہ شیطان یہ کام کرتا ہے کہ وہ ہمیں بالکل اس بھیڑیے کی طرح، جس طرح حضور نبی کریم نے فرمایا کہ ایک ریوڑ کے اندر اگر ریوڑ سے اگر بھیڑ الگ ہو جائے تو خدشہ ہوتا ہے کہ بھیڑیا اس پر حملہ کر دے گا. بالکل ایسے ہی جب ایک نوجوان ایک اچھی گیدرنگ سے الگ ہو جائے، دوستوں کی اچھی محفل سے الگ ہو جائے، تو بری محفل اور شیطان شیطان کے اہل کار تیار ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ہڑپ کر لیں، اس کو اپنی گیدرنگ کے اندر اور فضول کاموں میں لگا دیں. تو والذین لا یشہدون الزور، اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جب کوئی فضول کام کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ کرام، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اس پہ سے گزر جاتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میری زندگی کا ایم اینڈ آبجیکٹیو کیا ہے، مقصد کیا ہے میرا. فضول کاموں میں نہیں اپنے وقت کو ضائع کر سکتا. اور پریکٹیکلی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کیوں ہم ضائع کریں اس وقت کو، جب ہم دنیا میں اپنے کسی بڑے فائدے کے لیے چھوٹی چھوٹی خواہشات کو قربان کر رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے امتحانات سر پہ ایگزامز ہیں تو ہم شادیاں اٹینڈ نہیں کرتے، ہم دوستوں کی گیدرنگ کو ترک کر دیتے ہیں، ہم فضول وہ کام جو غیر ضروری لگتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ایک بڑا مقصد اور ایک ہدف، ایک ٹارگٹ سامنے ہے نا کہ ایک پاس ہوں گے، امتحان میں کامیاب ہوں گے، یہ کیریئر ہے، برائٹ فیوچر ہے. تو بالکل اسی طریقے سے آخرت کا ایک برائٹ فیوچر ہمارے سامنے ہے. آخرت کی ایک دنیا ہے جو ہمارے سامنے ہے، جس کی کامیابی اصل میں مقصود ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیاب وہ جو جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے. یہ اگر آبجیکٹیو کلیئر ہے تو ہماری زندگی کا ہر عمل، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اس کی فکر میں گزرے گا. قرآن نے کہا ساعۃ من النہار، یہ پوری دنیا ایک سیکنڈ، اور آخرت کی زندگی پورا دن. ساعۃ من النہار یعنی کہ دن میں سے ایک سیکنڈ. وہ کون بے وقوف ہوگا جو پورے دن کے مزے کو ضائع کر دے چند سیکنڈ کے مزوں کے لیے. تو آخرت کے مزے تو فار ایور ہیں. تو یہ 60 سالہ، 50 سالہ اور 30 سالہ زندگی اور نوجوانی کا یہ پیریڈ کہ جس میں جوش جوان ہوتا ہے، انسان کا شباب عروج پر ہوتا ہے، بہت کچھ کر گزرنے کا عزم اور حوصلہ اور جذبہ انسان میں ہوتا ہے، کیوں نہ یہ کام، یہ وقت اور یہ عمر اور یہ صلاحیتیں اس جوانی کی اللہ کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں صرف ہوں. اور ہمارا وقت اور ہم بہت قیمتی ہیں، بیکاز وی آر اے پارٹ آف مسلم امہ، ہم مسلم امت کا حصہ ہیں.
اور مسلم امت کا ہر نوجوان ایک آبجیکٹو کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اور وہ آبجیکٹو کیا ہے کہ جو ایمان، جو دین میں نے اپنے لیے پسند کیا ہے، وہ دین اور وہ ایمان کی شمع دوسرے لوگوں کے دلوں میں ہم روشن کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن کیا بتایا؟ میری مثال اس شخص کی جس نے آنکھ کا الاؤ روشن کیا اور پروانے اس پر گرے پڑتے ہیں، میں جہنم کی آنکھ میں پکڑ پکڑ کے وہ ان کو بچا رہا ہے۔ میری بھی مثال ایسی ہے کہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، میں پکڑ پکڑ کے ان کو بچا رہا ہوں۔ یہ آبجیکٹو ہے۔ جب آبجیکٹو سامنے ہو تو ضروریات تک انسان محدود ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنی لائف کو اپنے ٹارگٹ کے مطابق سیٹ کرتا ہے۔ یہ ہمارا شعور لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے سرکل پہ کام کریں، اپنے فرینڈ سرکل پر، اپنی سوشل سرکل پر، اپنی فیملی سرکل کے اوپر کے اندر انوالو ہوں، ان کے ساتھ ریلیشن بنائیں، اور اپنا کیریکٹر۔ دیکھیے اسلام کے نزدیک سب سے بیسک چیز آپ کا کیریکٹر ہے، اور اس کیریکٹر کے ذریعے ہم اپنی پوری سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں، پوری سوسائٹی پر امپیکٹ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے لیے اپنے وقت کو بہترین استعمال کرنا ہوگا، اپنے ٹائم کو ویلیو دینی ہوگی، ٹائم کی قدر کرنی ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ریئل دعویٰ آف اسلام از اے کیریکٹر آف اے مسلم۔ ایک مسلمان کا کیریکٹر جو ہے وہ اصل میں بنیادی طور پر اصل دعوت ہے اسلام کی۔ تو یہ کیریکٹر کیسے بنے گا؟ جب تک ہم اپنی زندگیوں میں ٹائم کو امپورٹنس نہیں دیں گے، اپنے آبجیکٹیوز کو سیٹ نہیں کریں گے، تو وی ہیو ٹو بیکم اے پرسن آف کنسرن فار ادرس اراؤنڈ اس۔ ہمارے درمیان جو لوگ ہیں ہمیں ان کے درمیان ہونا ہوگا، اور اپنے اس کام کو جو پیدائش کا ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں کہ ہم کیا کریں، اللہ کے دین کی طرف ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اپنے وقت کی قدر کریں۔ اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ کام ہے جو کرنا ہے اور تادم حیات کرنا ہے، اور اپنے وقت کو اگر امپورٹنٹ جانیں گے تو انشاءاللہ امت مسلمہ دوبارہ عروج پائے گی۔ ہمارے نوجوان فضولیات سے، مصروفیات کی طرف اور وقت بیکار کاموں کے مقابلے میں وقت کے صحیح استعمال اور اپنی زندگی کے درست سمت کی طرف قدم رکھ سکیں گے۔ بہت شکریہ۔